عددی اکثریت کو تعداد میں، یہ عددی اکثریت کا لفظ عوام الناس کے لیے میں ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو تعداد میں زیادہ ہوں. عددی اکثریت تعداد میں، جیسے آپ دیکھتے ہیں یہاں الیکشن ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی فلاں صاحب جیت گئے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے زیادہ ووٹ لے لیے. فلاں بندے نے 500 لیے، انہوں نے 510 لے لیے، یا فلاں بندے نے 400 لیے، انہوں نے 420 لے لیے. اب جو 420 لیتا ہے وہ اکثریت، عددی اکثریت کے لحاظ سے وہ الیکٹ ہو جاتا ہے، اور جو 400 لے کے آتا ہے بیچارہ وہ اقلیت میں چلا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ یہ شکست کھا گیا. یعنی 400 لینے والا یا 419 لینے والا وہ ہے باطل پر، اور 420 لینے والا وہ ہے حق پر. یہ ہے اصل میں عددی اکثریت کا مفہوم و مقصود. بہرحال عددی اکثریت کو انہوں نے کہا ہے کہ بس اس سے مراد یہ ہے جماعت یعنی ہم، سواد اعظم یعنی ہم، فرقہ ناجیہ یعنی ہم. اللہ اکبر. اور پھر فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا انس بن مالک سے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم. وہ فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، جب تم کوئی اختلاف دیکھو تو تمہیں سواد اعظم کے ساتھ ہو جانا چاہیے. یعنی یہ فرماتے ہیں کہ سواد اعظم سے مراد ہم ہیں، یعنی جو عددی اکثریت ہے. ابھی میں اس کا جواب دوں گا کہ جو انشاءاللہ پھر کبھی یہ سواد اعظم کے لفظ کو اپنے لیے استعمال نہیں کر پائیں گے. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ جماعت کے معنی عددی اکثریت کے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی دوسرے معنی ہو ہی نہیں سکتے. اللہ اکبر. ماہر لغت عرب فرما رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرے معنی ہو ہی نہیں سکتے ہیں. چھوٹے فرقوں کو جماعت نہیں کہا جاتا، لہذا جماعت کا اطلاق اہل سنت پر ہوگا کیونکہ یہ اکثریت میں ہیں. یعنی جو جماعت کا لفظ مذکورہ روایت میں ہے اس سے مراد اہل سنت ہے. ید اللہ علی الجماعہ، اس سے مراد فرماتے ہیں کہ یہ سواد اعظم ہے اور وہ عددی اکثریت ہے اور وہ ہم ہیں. آج ذرا موضوع تھوڑا سا باریک بینی میں جائے گا. میں اپنے ناظرین کرام سے معذرت چاہتا ہوں، میں کچھ تھوڑا سا ادبی گفتگو بھی کروں گا اور ادب عربی کے حوالہ سے بھی جواب دوں گا کہ یہ کیا فرما رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ فرمایا کہ ترمذی اور نسائی میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا یا ایھا الناس انی قمت فیکم کا مقام رسول اللہ فینا فقال رسول اللہ علیکم بالجماعہ وایاکم والفرقہ فإن الشیطان مع الواحد وهو مع الاثنین ابعد. کہ حضور فرماتے ہیں کہ تمہیں جماعت کا ساتھ دینا چاہیے اور تمہیں فرقہ، انہوں نے فرقہ پڑھا ہے لیکن ہے فرقہ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةِ، کہ تم تفرقہ سے پرہیز کرو. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، کوئی ایک ہو تو شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے، اگر دو ہو تو شیطان ان سے دور ہو جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ ابن مسعود نے اور ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا اثنین خیر من واحد، ثلاثۃ خیر من اثنین، اربعۃ، اسی طرح سے وہ آگے چل کے خیر من ثلاثہ، خمسۃ خیر من اربعہ. پھر فرمایا علیکم بالجماعہ ید اللہ علی الجماعہ، اور اس کا نتیجہ لیتے ہیں کہ یہ جماعت اہل سنت ہے. سبحان اللہ. اچھا آئیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کی یہ بات، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایتیں جن کو آپ نے یہاں بطور استدلال پیش کیا ہے، اس کا جواب میں ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ذرا کان کھول کر اور آنکھیں کھول کر سنیے تاکہ آپ کو بعد میں یہ پشیمانی نہ ہو کہ یہ جو استدلال کیا گیا ہے یہ کیوں ایسا ہوا اور ہم نے یہ کیا غلطی کر لی. آپ ہی کی صحاح ستہ میں سے سنن ابن ماجہ میں
جلد 2 صفحہ 479 میں حضور علیہ السلام کا وہ ارشاد گرامی کے جس میں فرماتے ہیں کہ یہود کے 71 اور نصارہ کے 72 اور ہمارے 73 فرقے ہوں گے، اس کے تسلسل میں حضور کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ حضور نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لتفترقن امتی علی 73 فرقہ فواحدۃ فی الجنہ و72 فی النار قیل یا رسول اللہ من ہم قال الجماعہ۔ ذرا یہ یاد رکھیے، اس کے بعد میں آپ کو سنن ابی داؤد کی یہ روایت پڑھتا ہوں اور المستدرک علی الصحیحین میں بھی یہ مذکور ہے، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا ان هذه الملہ ستفترق علی 73 فرقہ 72 فی النار وواحدۃ فی الجنہ وہی الجماعہ۔ حضور نے فرمایا کہ یہ ملت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے 72 جہنم میں ہوں گے اور 1 جنت میں، اور وہ جماعت ہے۔ اب یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ الفاظ بہت مختلف ہیں، اس حدیث کے حوالے سے عبارتیں مختلف بیان کی گئی ہیں، کسی کتاب میں کچھ ہے، کسی کتاب میں کچھ ہے، مفہوم اور معنی کے لحاظ سے وہ ایک بنتی ہیں جا کر، لیکن بہتر یہ ہے کہ ابن حزم کی کتاب الفصل فی الاہواء والملل کی جلد اول 2 صفحہ 248 کا بھی مطالعہ کر لیں، جس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث قابل اعتبار نہیں ہے، سند کے لحاظ سے اس میں ضعف پایا جاتا ہے، ان کی اپنی کتاب۔ اسی طرح سے الفرق بین الفرق میں بھی تعلیقہ صفحہ 7-8 میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ حدیث مجعول جھوٹی ہے، بنائی گئی ہے، جعل کی گئی ہے۔ اس پر میں اور زیادہ بحث کروں گا، ابھی آپ دیکھیے کہ ایک ایک لفظ پر کس قدر ہم وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے کہ انہوں نے کیا فرمایا۔ اب دیکھیے حضور کی یہ حدیث جو ابن ماجہ میں ہے وہ سنن ابو داؤد میں کسی اور عبارت کے ساتھ ہے۔ میں چاہتا ہوں ذرا ابن ماجہ کی عبارت پر تھوڑی سی علمی اور ادبی گفتگو کر لوں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے سابق محترم کے لیے کام آئے۔ حضور فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں یا جس کے قبضہ قدرت میں، ہم اسے ید سے مراد یہاں جسمانی ہاتھ مراد نہیں لیتے کہ جو ان حضرات نے لیے ہیں کہ خدا کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی ٹانگ جہنم میں ڈال دی جائے گی اور وہ کہے گا حل امتلأت، کیا تو بھر گئی ہے، وہ کہے گی حل من مزید۔ ہم اس جسم کے قائل نہیں ہیں جو قیامت کے دن خدا دیکھا جائے گا۔ اس کی بحث بھی میں کروں گا کہ ان کی سیاہ ستہ میں یہ اس خدا کو مانتے ہیں کہ جو خدا قیامت کے دن دیکھا جائے گا۔ الحمدللہ ہم خدا کو جسم سے پاک مانتے ہیں۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات، احادیث اور فرمائشات میں یہ بات واضح بیان کی گئی ہے کہ خداوند عالم جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، اس لیے کہ جو جسم کا محتاج ہو وہ خدا ہی نہیں ہے۔ ہم کسی محتاج کو خدا نہیں مانتے۔ اب میں ان سے پوچھوں گا کہ جن کی سیاہ ستہ میں بعض کتابوں میں وضاحت کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ یہ خدا دیکھا جائے گا، قیامت کے دن نازل ہوگا، لوگ اسے اپنی انہی 2 آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ بخاری جو کلام باری کے بعد سب سے بڑی کتاب سمجھی جاتی ہے، اس کی میں سند کو وہ بیان کروں گا۔ کسی دن میں یہاں وہ کتاب بھی لاؤں گا جس پر انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے ہر حدیث کو 2 رکعت نماز پڑھ کے لکھا ہے۔ خدا کے بندے،
اتنا تو وقت جان لیتے